حالیہ کنٹونمنٹ کے انتخابات میں جو آپ نے خواجہ محمد آصف صاحب کی سربراہی میں اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ آپ نے جو مارکا مارا ہے، میدان مارا ہے، میں آج اپنی طرف سے اور میاں محمد نواز شریف کی طرف سے آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں، خواجہ صاحب کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ اور یہ کوئی معمولی مارکا نہیں، یہ کوئی معمولی مارکا نہیں، اس لیے کہ کنٹونمنٹ بورڈز وہ علاقے ہیں جہاں پر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا، جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا، اور آج اسی جنم بھومی میں پی ٹی آئی کی سیاسی موت واقع ہوئی ہے۔ اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان الیکشن میں دور دور تک کہیں انٹرفیرنس کا نام و نشان نہیں تھا، کہیں مداخلت کا نشان نہیں تھا، اور وہاں کے رہنے والوں نے خود اپنے ضمیر کے مطابق پورے پاکستان میں ووٹ کاسٹ کیے، اور اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے کہ صوبہ پنجاب میں عوام کی اکثریت نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا۔ کیوں؟ یہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، سیالکوٹ کے عظیم سپوتوں، سن لو میری بات غور سے کہ ان 3.25 سالوں میں عوام کا ان کا دل بھر چکا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ نکو نک ہو گئے نے، یعنی مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ آج مجھے بتائیں کہ لوگ کیوں نہ پھر اب ادھر ہو جاؤ، آپ ذرا ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ لوگ، السلام علیکم، مہربانی، لوگ کیوں نہ پھر آج نواز شریف کی حکومت کو یاد کریں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کہ آج چینی 108 اور 10 روپے کلو پہنچ گئی ہے، اور اس وقت 2013 سے لے کے 18 تک چینی 52 روپے سے اوپر نہیں گئی تھی، اور آج ان 3.25 سالوں میں اربوں روپے کی قیمت کی چینی امپورٹ کی گئی ہے۔ پہلے ایکسپورٹ کی گئی اور اے ٹی ایم مشینوں کو اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دی گئی، اور پھر آپ کے سیالکوٹ کے باسیوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ پاکستان کا زر مبادلہ کماتے ہیں، آپ فٹ بال ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ بیٹ، کرکٹ بیٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ سرجیکل ایکوپمنٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور کیا کچھ نہیں آپ ایکسپورٹ کرتے۔ وہ زر مبادلہ کس طرح برباد کیا گیا اس ڈاکہ زنی میں، اس 3.25 سالوں میں۔ ابھی جو یہاں پر باتیں کی گئی، میں ان کو دہرائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے دور میں وہ صحت کارڈ کا اجرا کیا گیا، اس کا کیا نام تھا؟ پی ایم ہیلتھ کارڈ۔ آج ان کو صرف ایک کام ان کو آتا ہے کہ جہاں جہاں مسلم لیگ نون کے منصوبے بن چکے یا چل چکے، ان کو جا کر وہ تختیاں اکھاڑتے ہیں اور اپنی تختیاں لگاتے ہیں۔
یہ کام ان کو آتا ہے، اور جہاں منصوبے چل چکے ان کو جا کے دوبارہ جا کے ان کا افتتاح کرتے ہیں، اور پھر جب باہر جاتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ سر یہ تو منصوبہ پہلے افتتاح ہو چکا. اچھا تو مجھے انہوں نے بتایا کیوں نہیں؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ جاپان اور جرمنی جو ہے یہ جو ہیں یہ ممالک، یہ ہمسایہ ممالک ہیں. اب بتائیے، میں جب اس کو جادو ٹونا کہتا ہوں تو بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ تم جادو ٹونے کا استعمال کیوں کرتے ہو. پھر میں جب کہتا ہوں کہ یہ کسی ڈبہ پیر نے بات کی ہے پھر اور ناراض ہوتے ہیں کہ ڈبہ پیر کی بات کیوں کرتے ہو. تو پھر میں کیا بات کروں، میں کیا کہوں کہ اس طرح کی فاش غلطیاں اور پاکستان کی معیشت کی بربادی جو ان کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے، آج آسمان بھی رو رہا ہے. آپ یقین کریں کہ یہاں پر بیٹھے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ضمیر کے مطابق 2018 میں اس مجمع میں بعض لوگوں نے کیوں نہیں، ان کا حق ہے کہ شاید اس لیے ووٹ دیا ہوگا پی ٹی آئی کو کہ ایک صحیح تبدیلی آ جائے گی. اور کس طرح دن رات ریاست مدینہ کا نام لیا جاتا رہا ان 3.25 سالوں میں. تو بتائیں کہ ریاست مدینہ میں کوئی بھوکا سوتا تھا؟ بتاؤ مجھے، ریاست مدینہ میں کوئی بھوکا سو سکتا تھا؟ ریاست مدینہ میں کوئی ناانصافی ہو سکتی تھی؟ ریاست مدینہ میں اس طرح کی مہنگائی سے لوگ بے حال ہو سکتے تھے؟ دن رات آپ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں اور عمل اس کے 100% اس کے خلاف. تو پھر کیوں نہیں کہ ان کنٹونمنٹ بورڈ میں عوام نے بھرپور آپ کے خلاف یک زبان ووٹ دیا ہے، اور آپ نے گورنر ہاؤس آ کے میٹنگز کی کہ مجھے یہ الیکشن مجھے جیتنا ہے، اس کے لیے جو کچھ بھی آئی بی کر سکتی ہے اور جو کچھ بھی پنجاب حکومت کر سکتی ہے وہ کرے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج 3.25 سال بعد لوگ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی حکومت کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ہسپتالوں میں دوائیاں مفت ملتی تھیں، ہسپتالوں میں دوائیاں مفت ملتی تھیں، ہسپتالوں میں سی ٹی اسکین مفت ہوتے تھے اور اعلیٰ قسم کی دوائیاں ملتی تھیں. ہسپتالوں میں علاج ڈائلسس فری ہوتا تھا، اور قوم کے لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان کی اعلیٰ تعلیمی قابلیت کی بنا پر لیپ ٹاپس فری ملتے تھے انعام کے طور پر. اور یہ کہتے تھے اس وقت کہ شہباز شریف لیپ ٹاپ دے رہا ہے یہ رشوت کے طور پر. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ میں ان کو بچوں کو، جو کسی یتیم کی بچی ہے، کسی کاروباری کی بیٹی ہے یا کسی تانگے بان کا بیٹا ہے، اگر وہ محنت کرتا ہے اس کے ہاتھ میں اگر میں لیپ ٹاپ نہ دوں تو کیا میں ان کو کلاشنکوف دوں، یا ان کو میں کوئی خدا نہ خواستہ کسی اور طرف لگا دوں؟ آج کیا پتا تھا کہ کووڈ آنے والا ہے؟ آج کووڈ آیا تو انہی لیپ ٹاپس کے ذریعے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آج کووڈ آیا تو انہی لیپ ٹاپ کے ذریعے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں لمبی بات نہیں دہرانا چاہتا. میں نے کئی غلطی سے کہہ دیا اور میری جلد بازی کی عادت ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، مگر جلد بازی کس بات کے لیے؟ کہ پاکستان کی قوم کی حالت بدل جائے. یہاں پر غریب، بے روزگار، یتیم کے اوپر یہ قوم دست شفقت رکھے. اور حضرت قائد اعظم نے عظیم تحریک کے ذریعے اور قربانیوں کے ذریعے جو ملک بنایا تھا، خدا داد ملک پاکستان، وہاں پر اللہ کی حاکمیت ہو اور ہر ایک کو اس کا حق ملے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 74 سال بعد بھی ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی ابھی کشکول لیے پھرتے ہیں؟ جو شخص یہ کہتا تھا کہ اگر ڈالر کے مقابلے میں ایک روپیہ گر جائے تو وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے، جو شخص یہ کہتا تھا کہ اگر بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو جائے تو وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے،
تو آج تو روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 170 روپے پہ پہنچ گیا. آج بجلی کے بلوں میں آج اور کل بھی پیٹرول بم چلا اور بجلی کا بم چلا. تو پھر کرپٹ کون ہے؟ میں اس بحث پہ جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھوکہ اور فراڈ تھا جو آپ کے ساتھ 2018 میں اس نیازی نے آپ سے کیا تھا, اور جھوٹے وعدے کیے تھے کہ 300 ارب ڈالر میں باہر سے لے کے آؤں گا, اور اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ 100 ارب ڈالر IMF کے منہ پہ ماریں گے اور 100 ارب ڈالر پتہ نہیں کس کے منہ پہ ماریں گے.